النساء اس کی آیت نمبر 36 آئیں اس کو تلاوت کریں. یہاں بھی یہی مضمون یہی ترتیب موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم نے اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. جب شرک کی بات آتی ہے او میرے مسلمان بھائیوں، شرکائے جنازہ سینے کشادہ کر کے یہ الفاظ سماعت فرمائیں. جب شرک کی بات آتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جیسے جنازے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس میت کی نماز جنازہ کے اندر 40 مسلمان ایسے جمع ہو جائیں کہ وہ شرک سے پاک ہوں اور اس میت کی نماز جنازہ ادا کریں، اللہ عز و جل ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کی وجہ سے میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش میں آتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی میت کی نماز جنازہ کے اندر 7 ایمان والے جمع ہو جائیں، 7 مسلمان اکٹھے ہو جائیں، وہ شرک سے پاک ہوں، مشروط کیا گیا، شرط رکھی گئی وہ شرک سے پاک ہوں تو وہ نماز جنازہ ادا کریں، اللہ عز و جل ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کی وجہ سے اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. فقہا فرماتے ہیں ان 7 کی ترتیب یہ ہوگی، ایک امام ہوگا، پہلی صف کے اندر 3 ہوں گے، دوسری صف کے اندر 2 ہوں گے، تیسری صف کے اندر 1، کل 7 مل کر کسی بندہ مومن کی کسی میت کی نماز جنازہ ادا کریں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان کے سر جھکے، ان کی جبین نیاز جھکے، اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ کے پیارے محبوب کی سیرت طیبہ ان کی اس چھوٹی سی ریاست کے اندر نظر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اللہ تمہارے نماز جنازہ کی ادائیگی کی وجہ سے اس ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے. اب ذرا دیکھیں یہ ماں ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ دکھ تکالیف برداشت کرتی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ماں کا ذکر جدا کرنے لگا ہے. حملتہ امہ، او بیٹو یہ تمہاری وہ ماں ہے. کامران بھائی میرے برادران سنیں، اور جن کی مائیں زندہ ہیں وہ بھی سنیں، اور جن کی مائیں جن کے والدین جا چکے ہیں ان کے لیے موقع ہے وہ اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ براہ راست قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو جائے گا. فرمایا حملتہ امہ، بیٹو یہ تمہاری ماں ہے کہ جس نے تمہیں اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا ہے. پارہ نمبر 21، پارے کا نام اتل ما اوحیا، اس کی سورہ لقمان، اس کی آیت نمبر 14. مضمون دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر بھی اس ماں کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے. حملتہ امہ، بیٹو تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اگر کسی وقت، کسی گھڑی، کسی لمحے اگر تم اپنے اس منظر کو بھول جاؤ، اس وقت کو بھول جاؤ، تو تمہارے بیٹے تو تمہارے سامنے تمہاری زوجہ جنم دیتی ہے، اس وقت اپنے اس وقت کو یاد کیا کرو. حملتہ امہ وہنا علی وہن، بیٹے یہ تیری وہ ماں ہے کہ جس نے تجھے بڑی کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا ہے. وفصالہ فی عامین، اس ماں نے 2 سال تجھے دودھ پلایا ہے. انشکر لی، میرا شکر ادا کر کے میں نے تجھے ماں باپ عطا فرمائے ہیں، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، اس لیے کہ یہ تیرا ظاہری وجود اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ تیرے ماں باپ ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح آ جائیں سورۃ الاحقاف، آخری منٹ ہے توجہ کیجئے گا. سورۃ الاحقاف کے اندر بھی مضمون یہی ہے لیکن تھوڑی سی زیادہ لذت آ رہی ہے. حملتہ امہ، وہاں تھا وہنا علی وہن، یہاں پہ ہے کرہاں ووضعتہ کرہا. بیٹو یہ تمہاری وہ ماں ہے جن کی مائیں زندہ ہیں. بیٹو جائیے گا آج دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دینے کی کوشش کیجئے گا. جن کے والد زندہ ہیں اللہ کی عزت کی قسم، والد ایک چلتے ہوئے پنکھے کی طرح ہوتا ہے. پنکھا جب چلتا رہتا ہے تو فیملی سکون محسوس کرتی ہے، پنکھا جب بند ہوتا ہے سب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. والد کی بھی قدر کریں، ماں کی بھی قدر کریں. قرآن کہہ رہا ہے کرہاں ووضعتہ کرہا، بیٹو بڑی کراہت کے ساتھ اس نے تمہیں اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا ہے، اور پھر بڑی کراہت کے ساتھ اس ماں نے تمہیں جنا ہے. اور یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ 30 ماہ پر مشتمل ہے. لہٰذا کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑے رہو،
پھر ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے یہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے بس بات ختم کر دی، فرمایا یہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے۔